یہ انسان کا مقصد تخلیق ہے، دنیا میں پیدا کرنے کا مقصود یہی ہے، اور یہی وہ جو ذمہ داری تھی جس کو اللہ پاک نے آسمانوں میں پیش کیا، زمین میں پیش کیا، پہاڑوں میں پیش کیا، سب ڈر گئے، لیکن انسان نے یہ وہ دکھایا اور اس ذمہ داری کو قبول کیا کہ اس کو اختیار دیا جائے گا کہ چاہے وہ اللہ کی بندگی کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارے، اور چاہے اپنی مرضی کی زندگی گزارے۔ اس اختیار کے ملنے کے بعد وہ اپنے اختیار سے اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کا پابند رہے، پابند رکھے۔ یہ وہ بوجھ تھا جس سے سب ڈر گئے اور انسان نے ہوتا ہے۔ پھر اسی کے لیے، اسی انسان کے لیے اللہ پاک نے یہ آسمان اور زمین پیدا کی، یہ کائنات تخلیق فرمائی۔ یہ ساری کائنات، اس کا پورا نظام، اس کی ساری نعمتیں، یہ سب انسان کے لیے اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا اور انسان کو اپنے لیے بنایا۔ یہ ساری کائنات کو انسان کی خدمت پہ لگا دیا، اس کی خدمت کرے۔ سورج کی خدمت کر رہا ہے، چاند کی خدمت کر رہا ہے، ہوائی کی خدمت کر رہی ہے، بادل بھی انسان کی خدمت کر رہا ہے، زمین کی خدمت کر رہی ہے، پوری کائنات انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ بڑی بڑی طاقتور مخلوقات کو انسان کے سامنے مسخر کر دیا، تو انسان کے سامنے مسخر ہے، فرما بردار ہے، انسان جس طرح دل چاہتا ہے اسے کام لیتا ہے۔ سمندر انسان کے لیے مسخر کر دیا، کتنی بڑی مخلوق ہے، کتنی طاقتور مخلوق ہے۔ یہ ہوا انسان کے لیے مسخر ہو گئی، اس کو اڑتا پھرتا ہے انسان پرندوں کی طرح، سمندروں پہ تیر کر پھرتا ہے۔ انسان میں طاقت تھی ان کو لگام ڈال دے اور ان سے کام لے لے، کہ اللہ نے اپنے فضل سے انسان کے لیے جو تابعدار بنایا، مسخر کیا، یہ سب انسان کی خدمت کرے، اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی بندگی کرے۔ اور قرآن کریم میں یہ فیصلہ نازل کر دیا، یہ قانون بتا دیا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ کہ اب اس اختیار کے ملنے کے بعد اب انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کامیاب بناتا ہے یا ناکام بناتا ہے، وہ کامیاب لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہے یا خسارے والے اور ناکام لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہے، اس کے اختیار میں۔ جیسا عمل کرے گا ویسے اس کو نتیجہ ملے گا۔ جو میں نے قرآن کریم کی آیت خطبے میں پڑھی، اس میں یہی قانون ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ انسان کو وہی ملے گا، انسان کے سامنے وہی نتیجہ آئے گا جو اس نے عمل کیا ہو، اور وہ اپنے اس عمل کو آخرت میں دیکھے گا، اس کا نتیجہ اس کے سامنے آئے گا۔ ورنہ سایہ وہ سو گیا، وہی نہیں دیکھے گا، ساری مخلوقات دیکھیں گی کہ اس نے کیا عمل کیا تھا۔ یہ کہاں ہوگا؟ جب اللہ جل شانہ کے سامنے یوم حشر میں پیشی ہوگی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ ہم اس دنیا میں کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اپنا کام کرتا ہے، کام کیا کرتا ہے؟ اللہ کی بندگی میں۔ بیکار ہمیں پیدا نہیں کیا گیا بے مقصد۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے تو احمق ہے۔ یہ مقصد ہم پاگل کیا کرتے ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کی تخلیق ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ پاک بے مقصد ہمیں پیدا کرے گا؟ قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار ایسے ہی پیدا کر دیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، تمہیں پلٹ کے ہمارے پاس نہیں آنا، اپنی زندگی کا حساب کتاب نہیں دینا، تم یہ سمجھتے ہو؟ ایسا مت سمجھو۔ ہمیں دنیا میں کام کے لیے پیدا کیا، اپنی زندگی کو اللہ
اللہ کی بندگی کے عمل سے آراستہ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا. اس کے لیے ہم جتنی محنت کریں گے، اس کے لیے جتنی کوشش کریں گے، اس کے لیے جتنی جدوجہد کریں گے، اتنا ہمارے حق میں ہماری کامیابی اور ہمارے چار چاند لگانے کا باعث بنے گا ہمارا یہاں. لیکن میرے عزیزوں، سوچنا یہ ہے، سمجھنا یہ ہے کہ عمل جو ہے نا وہ بعد میں آتا ہے، اس سے پہلے علم آتا ہے. عمل سے پہلے علم ہوتا ہے. پہلے آدمی سیکھتا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے. جب وہ سیکھتا ہے، اس کا علم حاصل کر لیتا ہے، تو اس کے بعد عمل کا درجہ آتا ہے، پھر عمل کرتا ہے. تو ہمارے اوپر سب سے پہلا فریضہ یہ عائد ہوتا ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ جل شانہ کی بندگی کے مطابق کیسے گزاریں. ہمیں اس کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، اور اتنا علم حاصل کرنا کہ انسان اپنی زندگی اللہ کی بندگی کے مطابق گزارے. یہ فرض ہے، فرض عین ہے. ایسا فرض ہے جیسے نماز فرض عین ہے، ایسا فرض عین ہے جیسے روزہ فرض عین ہے، جیسے زکوٰۃ فرض عین ہے. اسی طرح اتنا علم حاصل کرنا بھی فرض عین ہے. اگر کوئی شخص کے علم حاصل نہیں کرتا تو اللہ کے یہاں مجرم ہے فرض کو چھوڑنے کا. اس کی تفصیل تھوڑی سی یہ ہے کہ ہماری جو زندگی ہے اس کے مختلف شعبے ہیں. ہماری زندگی کے اگر بڑی بڑی شعبوں میں تقسیم کی جائے زندگی کو انسان کی، تو 5 شعبے ہیں انسان کی زندگی کے جس میں وہ زندگی گزارتا ہے. اور ان میں سے ایک شعبہ ہے اس کا، جس کو کہتے ہیں عقائد، کہ آدمی کے نظریات کیا ہونے چاہیے، اس کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے. یہ سب سے بنیادی شعبہ ہے زندگی کا، کیونکہ عقیدے کے مطابق پھر عمل آتا ہے. عقائد اچھے ہوں تو عمل اچھے ہوتے ہیں، عقائد غلط ہو تو عمل غلط ہوتا ہے. تو بنیادی اہم شعبہ عقیدے کا ہے. ہمارا عقیدہ اللہ کی رضا کے مطابق ہو، کہ اسی وقت ہوگا جب ہمیں علم ہو کہ وہ کون سے عقائد ہیں جو اللہ کے دیش کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اپنا عقیدہ بنائیں، ان پہ یقین کریں. عقائد کا علم یہ سب سے پہلا علم ہے جس کا حاصل ہونا ضروری ہے. دوسرا شعبہ زندگی کا ہمارا ہے عبادات. عبادتیں جو ہم کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری عبادتیں جو ہم کرتے ہیں، یہ عبادتیں اللہ کی رضا کے مطابق کیسے انجام پائیں گی، پہلے اس کا علم حاصل ہونا پڑے گا. نماز کے مسائل معلوم ہوں گے تو نماز صحیح پڑھیں گے. زکوٰۃ کے مسائل صحیح معلوم ہوں گے تو زکوٰۃ صحیح ادا ہوگی. روزے کے مسئلے اور حج کے مسئلے معلوم ہوں گے تو صحیح طریقے سے عبادتیں ادا ہوگی. پہلے علم آئے گا پھر عمل آئے گا. تیسرا شعبہ ہماری زندگی کا ہے بڑا اہم، وہ ہے معاشرت، رہن سہن. گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اعزاء و اقارب کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے، پڑوسیوں کے کیا حق ہیں، رشتے داروں کے کیا حق ہیں، مسلمانوں کے کیا حق ہیں، کافروں کے کیا حق ہیں اگر آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، حتیٰ کہ جانوروں کے کیا حق ہیں، جانور بھی آدمی پالتا ہے، کیا حقوق ہیں ان کے. یہ سارے وہ فرائض ہیں جس میں ہمیں زندگی گزارنی ہوتی ہے. ہمیں معلوم ہونا پڑے گا کہ ان سب کے کیا حقوق ہے، تاکہ ہم وہ حقوق ادا کر کے اور پھر اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بنائیں. چوتھا شعبہ ہے ہمارا معاملات. معاملات کا مطلب یہ لین دین وغیرہ کے کام. کسی آدمی کا رزق روزی تجارت سے وابستہ ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ تجارت میں اللہ نے کیا حلال کیا، کیا حرام کیا. میری تجارت اللہ کی مرضی کے مطابق کیسے بنے گی، اللہ نے اس کے احکام دیے ہیں. اگر کسی کی روزی روزگار ملازمت سے وابستہ ہے، یہ نوکری کرتا ہے، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی نوکری میرے لیے حلال ہے، کون سی نوکری حلال نہیں ہے، اور نوکری میں کون کون سے کام میں کر سکتا ہوں، کون کون کاموں کی مجھے اجازت نہیں ہے، تاکہ میری نوکری اور ملازمت اور تنخواہ جو میں حاصل کر رہا ہوں وہ حلال ہو جائے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے.
معاملات کے اندر نکاح کے مسائل آتے ہیں. نکاح معاملات سے تعلق رکھتا ہے. نکاح اس کے مسائل کیا ہے؟ ہماری زندگی کا ایک مرحلہ آتا ہے ہر آدمی کے ساتھ وہ نکاح کرتا ہے. یہ نکاح کوئی دنیا کی رسم نہیں ہے، یہ دنیا کی رسموں کے بارے یہ عبادت ہے. ہماری زندگی کا ایک بڑا اہم حصہ ہے اور بڑا قیمتی حصہ ہے، بڑا بامقصد حصہ ہے. اس کے بارے میں اللہ نے ہمیں احکام بتائیں، قرآن کریم میں بتائیں، احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. اس میں بہت سارے کام ہیں جو جائز نہیں ہیں، بہت سارے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی ترغیب دی گئی ہے، بہت ساری ایسے امور ہیں جن سے ڈرایا گیا ہے، ترغیب دی گئی ہے کہ ایسا نہیں کرنا. نکاح سے متعلق نہیں. ہم نکاح کر رہے تھے، ہم نکاح کے مسائل نہیں معلوم ہے، پتہ ہی نہیں ہے. حالانکہ تعجب کی بات ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ جب کوئی آدمی حج پہ جاتا ہے نا، تو یہ حج کا پورا جو سفر ہوتا ہے یا پوری عبادت جو ہوتی ہے یہ کوئی 5 دن کی ہوتی ہے. 5 دن پورا حج جو ہے نا اصل میں 5 دن ہے. 1 دن عرفات کا ہے، 3 دن منی کے ہیں، 1 دن وہ طواف زیارت اور طواف وداع کا، ٹوٹل 5 دن کا حج ہوتا ہے. حج پہ جانے والا حاجی 5 دن کی اس عبادت کے لیے اتنا سیکھتا ہے تو جناب یا پھر ٹریننگ لیتا ہے. جو اس کا گروپ ہوتا ہے وہاں پر وہ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے پورا طریقہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، فلاں دن نہیں کرنا ہے، فلاں دن نہیں کرنا ہے. ایسے تمہارا حج آسان ہو جائے گا، اس میں مشکل ہو جائے گی. جو پوری مہینے 1.5 مہینے کو ٹریننگ دیتا ہے 5 دن کی عبادت کے لیے. اور نکاح جو ہے وہ نکاح کے بعد سے مرتے دم تک کے لیے کام ہے. اس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے، اس کے بارے میں اسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ نکاح کے بعد میں نے کیسی زندگی گزارنی ہے. اسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ بیوی میرے پاس آ رہی ہے، اس کے کیا حقوق میرے ذمہ ہیں، کون سے فرائض ہیں میں نے ادا کرنے اس کے لیے. بیوی کو پتہ نہیں ہے کہ شوہر کے کیا حقوق اور کیا فرائض میرے ذمہ آ گئے. اسے کسی نے بتایا ہی نہیں. ساس سسر کے ایک دوسرے کے کیا حقوق اور کیا فرائض ایک دوسرے کے ذمہ ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور پتہ بھی نہیں ہے، اور سیکھتے بھی نہیں ہیں، اور پوچھتے بھی نہیں ہیں، اور ٹریننگ کو نہیں لیتے. یہ ہمارے حال ہو گئے. دکانداری کرنا ہے، دکانداری کے مسائل نہیں معلوم ہے. کون سا سودا حلال ہے، کون سا حرام ہے، کون سا طریقہ جائز ہے، کون سا ناجائز ہے. کہنے کو تجارت کر رہے ہیں لیکن اس میں ایسے کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ تجارت نہیں رہتی، سٹہ بن کے حرام ہو جاتی ہے. سٹہ بن کے حرام ہو جاتی ہے. آپ جائیے جوڑیا بازار میں دیکھیے، غلے کے تاجر بیٹھے ہوئے غلہ بیچ رہے ہیں، اور غلہ بیچنا حلال ہے، پاکیزہ تجارت ہے، یہ برکت والی تجارت ہے. لیکن طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسے کام کر رہے ہیں جس سے وہ تجارت نہیں، وہ سٹہ بن رہا ہے. کپڑے کا تاجر کپڑا بیچ رہے بیٹھا ہوا، بڑے بڑے سودے کر رہے ہیں، لیکن وہ کپڑا تجارت نہیں کر رہا، وہ سٹہ کر رہا ہے، سٹہ کھیل رہا ہے اس کے لیے، کیونکہ اسے مسئلے نہیں معلوم ہے. ہمارا تاجر اپنی تجارت کے مسائل سے ناواقف ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری تجارت اللہ نے کس طرح سے تجارت کرنے کے مجھے حکم دیا، اس کے مسائل کیا ہے اسے پتہ ہی نہیں، اسے سیکھے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ دیکھیں کتنے ناواقف ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبع ما لیس عندک، جو چیز تمہاری کسٹڈی میں نہیں ہے، تمہارے قبضے میں نہیں ہے، اس کو تم نہیں بیچ سکتے. یہ بیچنا حرام ہے. اس حدیث میں یہ بتایا تو جو چیز آپ کے قبضے میں نہیں ہے، آپ نے اگر اس کو بیچا تو یہ آپ نے سٹہ کر لیا. سٹہ اسی کا نام ہے کہ آپ نے جوا کھیلا، سٹہ کھیلا گیا، اور سٹے کے اندر یہ حرام ہے. ایک حدیث ہے اور اس سے یہ مسئلہ نکلا ہے، اور اس مسئلے پہ سارے فقہاء تمام ائمہ متفق ہیں. بردے چیز آپ کے قبضے میں نہیں، آپ نہیں لے سکتے. آپ جائیے بازار میں دیکھیے، بڑے بڑے جو تاجر بیٹھے نا، کس قبضے میں نہیں آتی، ڈلیوری آرڈر بیچ رہے ہوتے. وہ فیکٹری سے ڈلیوری آرڈر چلا ہے، ابھی چیز آپ کی کسٹڈی میں نہیں آئی ہے، تو شاید فیکٹری میں تیار بھی نہیں ہوئی ہے، 1 ہفتے کے بعد تیار ہوگی، یا تیار ہو کے بھی راستے میں ہی آ رہی ہے، گاڑی لے کر آ رہی ہے اسے.
آپ کے قبضے میں، آپ کی کسٹڈی میں، آپ کے گودام میں نہیں ہے، اور آپ وہی ڈیلیوری آرڈر آگے بیچ رہے ہیں، وہ دوسرے کو بیچ رہا ہے، وہ تیسرے کو بیچ رہا ہے، ایسی ایسی شکلیں نکلی ہیں اس کاروبار کی، اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ پرائز بانڈ جو ہوتے ہیں اس کی پرچیاں بکتی ہیں، پرائز بانڈ اس کی پرچیاں بک رہی ہیں، یہ پرچیاں جو اس کے پیچھے پرائز بانڈ نہیں ہے، سٹا ہے، سٹا ہو رہا ہے مارکیٹ کے اندر، کاروبار کر رہے ہیں یہ وجہ، کیونکہ مسائل کہنے میں نہیں ہے۔ سنار کی دکان کھول کے بیٹھے، حالانکہ سنار کے مسائل اگر کسی کو معلوم نہ ہو تو اللہ نے فرمایا اس کے لیے سنار کا کام کرنا جائز نہیں ہے۔ سنار کا کام بڑا نازک کام ہوتا ہے، اس کی بڑی پیچیدہ شکلیں ہیں کاروبار میں، اور اس کے اندر جو ہے جب سونے کا تبادلہ روپے پیسے سے ہوتا ہے تو اس کے اندر بہت سخت شرائط ہے، شریعت نے رکھی ہیں، اس کے اندر وہ شرائط سخت آئی ہیں کہ وہ نقد ہونا پڑے گا، آپ ادھار نہیں کر سکتے۔ ایک طرف روپیہ ہے اور دوسری طرف سونا یا چاندی ہے، آپ اس میں ادھار 1 روپے کا بھی نہیں کر سکتے، فوراً ہاتھ کیا دینا وہ دینا پڑے گا۔ ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں جا کر دیکھیے، سنار کو پتہ نہیں ہے مسئلہ، وہ کہتے ہیں کہ تھوڑے سے پیسے مجھ کو دے دو، یہ تمہارا ہو گیا، 1 ہفتے کے بعد آ کے لے جانا، آپ اس وقت دے دینا، ادھار کر رہے ہو اس کے اندر بس نہیں معلوم ہے۔ تو حلال کام، حلال کاروبار مسائل سے ناواقفیت کی وجہ سے ہم اس کو حرام کر رہے ہیں، اور جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں کہ اللہ کو راضی کر کے اس کی بندگی کے ساتھ زندگی گزارے، اس میں کوتاہی ہو جائے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک بہت بڑی خامی، بہت بڑی کوتاہی اکثر و بیشتر ہم مسلمانوں کے اندر جو سب پائی جاتی ہے، وہ علم دین کا جو حصہ حاصل کرنا فرض ہے اس کو حاصل نہ کرنے کی وجہ ہے۔ ہمیں نماز کا مسائل نہیں معلوم ہے، پوچھتے ہی نہیں۔ رمضان آتا ہے، روزہ رکھتے ہیں، اس کے رکھنے سے پہلے کیا ہم نے روزے کے مسائل کی کتابوں کا مطالعہ کیا؟ معلوم کیا کہ روزے میں کیا کیا چیزیں کرنا چاہیے، کیا کیا حرام ہے، کیا کیا حلال ہے؟ ہماری عبادتوں کو یاد ہے۔ غسل کے مسائل انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے، غسل کب کرنا فرض ہو جاتا ہے، وہ کون سی شکلیں ہیں، غسل کے فرائض کتنے ہیں جس کے بغیر غسل ہوتے ہی نہیں ہیں؟ آپ پوچھ کے دیکھیں، میرے خیال سے 100 آدمی میں سے پوچھیں گے تو ایک آپ کو جواب دے گا کہ جاننے کو پتہ ہی نہیں کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں، تجربہ کر کے دیکھیے، اپنے آپ سے پوچھ لیجیے، آپ کو بھی نہیں معلوم ہوگا تو غسل کے فرائض کتنے ہیں، وضو میں کتنے فرض ہیں، وضو کے سنن کتنے ہیں، وضو کے مستحبات کتنے ہیں، نہیں معلوم، ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ یہ چیزیں سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، عبادات کا ہم نے یاد کیا، عقائد اس کے اوپر بنیاد ہے، کامیابی ناکامی کی بنیاد عقائد کے اوپر ہے، ایمان کا تعلق عقیدے سے، وہ کون سے عقیدے ہیں جو غلط ہیں، گمراہی کے ہیں، اور وہ کون سے عقیدے جو صحیح ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیجیے مسلمان بھائیوں کو کہ کیا ہو رہا ہے، کہ مزاروں پہ کیا ہو رہا ہے، مزارات میں ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے مزار ہیں، کہ بڑے بڑے اولیاء کے مزار ہیں، ان کے اوپر کیا طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے عقیدے کے نام پہ۔ آپ جا کر دیکھ لیجیے کہ جہالت کا نتیجہ عقیدے کے بارے میں پتہ ہی نہیں، عبادت کے نام پہ شرک ہو رہا ہے، ادب، اولیاء کی محبت اور ادب کے نام پہ شرک ہو رہا ہے، عقیدے کے کیا ہوگی ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ یہ اتنی بڑی کوتاہی ہے جس میں ہم مبتلا ہے کہ ہم نے دین کا وہ علم جو حاصل کرنا فرض تھا ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں، اور قرآن اور حدیث یہ بتاتے ہیں کہ آخرت میں جب اللہ کے یہاں پیشی ہوگی اور حساب کتاب دینا ہوگا، اس وقت یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا، بلکہ اندیشہ ہے، خطرہ ہے کہ جو لوگ یہ بہانہ کریں گے اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ان کو ڈبل سزا ملے، ایک نافرمانی کی اور ایک فرض علم حاصل نہ کرنے کی، یہ تمہارے پر فرض تھا، میرے نبی نے بتایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم،
کہ ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اتنا علم ضرور حاصل کرے جس سے اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزار سکے، وہ بھی نہیں حاصل کرے کبھی عزت پائے ہو۔ میرے عزیز ہو، میرے بزرگ ہو، اگر یہ کوتاہی ہے تو اب اس کی تلافی کا وقت ہے۔ جب تک آنکھ بند نہیں ہوتی، جب تک موت کے فرشتے نظر نہیں آتے، اس کی تلافی ہو سکتی ہے۔ علم جو ماں کی گود سے لے کر قبر تک حاصل کرنا ہے، یہ مشہور کہاوت ہے، محاورہ ہے، اکتب العلم من المہد الی اللحد۔ علم ماں کی گود سے قبر تک حاصل کرو، پورا زمانہ علم کے حاصل کرنے کا ہے۔ بوڑھے ہو گئے تو کیا ہوا، جوان ہو گئے تو کیا ہوا، دین کا علم حاصل کرنے کا تو وقت پکے گی۔ اس لیے اپنا اپنا جائزہ دے کر اہتمام کریں کچھ باتوں کا۔ میں 2-3 باتیں عرض کر رہا ہوں، ان کا خیال فرمائیں تو انشاءاللہ اس کی تلافی ہو سکتی ہے۔ پہلی بات، کوئی علم جو حاصل کرنا فرض ہے، اس کا پہلا ذریعہ جس سے آسانی سے کوئی علم حاصل ہو سکتا ہے وہ اردو زبان میں لکھے ہوئے رسالے ہیں، چھوٹے چھوٹے رسالے۔ ہر موضوع پر آپ کی زندگی کے جو 5 شعبے ہیں تو میں نے بتایا، ہر شعبے کے متعلق وہ علم جو حاصل کرنا فرض ہے وہ چھوٹے چھوٹے رسالوں میں علماء نے لکھ دیا۔ عام ملتے ہیں، مثلاً عقائد ہے، عقیدہ درست کرنا ہے، اس کے لیے اردو زبان میں آپ کو صحیح عقیدوں کے رسالے مل جائیں گے۔ ایک رسالہ ہے، اس کا نام ہے تعلیم العقائد۔ تعلیم العقائد اردو کا رسالہ ہے، چھوٹا سا، 40-50 صفحات ہوں گے۔ اس کے اندر صحیح موٹے اہم عقیدے بیان کرتے ہیں، انہیں یاد کرنا ہے، انہیں سمجھنا ہے، آپ کے عقائد سیدھے ہو جائیں گے۔ عبادات میں آئیے، عبادات میں ہم جب چھوٹے تھے اس وقت ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی، اس کا نام تھا تعلیم الاسلام۔ پتہ نہیں پڑھاتے یا نہیں پڑھاتے، تعلیم الاسلام نام تھا اس کا۔ اس میں وضو کے، غسل کے، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکات کے سارے اہم موضوع مسائل کہ کس طرح کیا کیا کام کرنا ضروری ہے، کن کن کاموں سے بچنا چاہیے عبادتوں میں، اس کے اندر موجود تو اردو کی کتابیں چھوٹی تھی۔ تعلیم الاسلام مفتی کتاب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی، آپ کی کتاب حاصل کر لیں، آپ کی عبادات اس سے سیدھی ہو جائیں گی۔ آپ کے معاملات ہیں، نکاح کا معاملہ ہے، نکاح کے موضوع پر چھوٹے چھوٹے رسالے لکھے ہوئے علماء نے، جس میں بتا دیا میاں بیوی کو کہ بیوی کے میاں پر کیا حقوق ہے، شوہر کے بیوی پر کیا حقوق ہے، ان کی زندگی خوشگوار کیسے ہو سکتی ہے، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کیا کیا طریقے سے بتائے۔ کتابوں میں لکھی ہوئی کتاب لیں اور وہ پڑھائیں، ان کو مطالعہ کریں۔ ابھی تک خود نہیں پڑھے تو آپ لے کر خود بھی مطالعہ کریں، آپ کے نکاح کے معاملات سیدھے ہوں گے۔ آپ تجارت کرتے ہیں تو ہر تجارت کے موضوع پر مسائل کی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ سناروں کے لیے الگ کتاب لکھی گئی ہے، سناروں کے مسائل، مفتی عبدالروف صاحب سکھروی دعوت برکاتوں نے لکھا ہے، سارا ملتا ہے کتاب دکانوں کے اوپر۔ اگر سنار کا کام کرتے ہیں وہ کتاب لیجیے، اس کو پڑھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا چیزیں ہماری جائز میں کیا رہے ہیں۔ پھلنے کے تاجروں کے لیے، کپڑے کے تاجروں کے لیے، سب کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ چاہے تلاش تو کریں نا، معلوم تو کریں، آپ کو مل جائے گی کتابیں۔ تو پہلا ذریعہ علم حاصل کرنے کا آسان، کسی کی ضرورت نہیں، آپ خود جائیں بازار سے خریدیں اور اس کا مطالعہ کریں، یہ پہلا ذریعہ۔ دوسرا ذریعہ جو اس سے زیادہ آسان ہے، وہ آسان یہ ہے کہ آپ اگر کتاب پڑھنے کے خریدنے کی ذہنت سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا تعلق ان علماء سے جوڑ دیجیے، ان کے بیانات میں جائیے، ان کے پاس آنا جانا رکھتے جو یہ مسائل جانتے ہیں، ان سے پوچھیے، ان کے بیانات سنیے، ان کے بیانات میں آپ کو بہت ساری چیزیں، بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ یا تو کتاب پڑھ لیجیے اچھی طرح یا علماء کو پڑھ لیجیے اچھی طرح۔ ہمارے اندر ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ہمیں بھرپور سناتے تھے، حضرت تھانوی کا، حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے کتابیں تو بہت زیادہ نہیں پڑھی، ہم نے تھوڑی سی پڑھی، لیکن ہم نے استاذوں کو پڑھایا اور اچھی طرح پڑھایا، اور ایسا پڑھا ہے اپنے استاذوں کو، اپنے بڑوں کو، کہ اب کوئی بیت آ کے ہمیں بیوقوف نہیں بنا سکتے کہ ہم انسان ہو۔
آپ پہچان جائیں گے. تو آپ علماء کو پڑھیے, ان سے تعلق رکھیے, ان سے سیکھیے. اگر آپ پڑھنے کی رحمت سے بچنا چاہتے ہیں, یہ دوسرا آسان طریقے بیانات میں جائیے, ان سے پوچھیے, مسئلے مسائل پوچھیے, آپ کو بتائیے کہ. لیکن اگر یہ سب کچھ نہیں کیا اور اس طرح غفلت میں پڑے رہے, تو آخرت میں اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے کہ آخرت میں یہ بہانہ نہیں چلے گا لیکن مجھے معلوم نہیں تھا. اس کوتاہی کو دور کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ اسکولوں میں مکثر سنتے ہیں, طلب العلم فضیلت بری صبر ناکا کرنے کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بتا رہا ہوں, میتھ پڑھنے کے لیے یہ حدیث نہیں آئی ہے کہ آپ میتھ پڑھیں یہ فریضہ ہے. انگریزی پڑھنے کے لیے یہ حدیث نہیں ہے. یہ حدیث اصلی مضامین کے لیے نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی, دین کا اتنا علم حاصل کرنا فرض عین ہے جس سے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے اور بندگی کو تعلق بنا سکے. یہ حدیث کا موضوع یہ ہے. ہم نے اسکولوں کے ریٹوں کے اوپر لکھ دیا طلب فضیلت مسلم, یہ بھی ایک قسم کی تحریف ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کی علم کی آیتیں, احادیث جو علم دین کے لیے آئی ہیں, وہ دنیا کے علوم کے اوپر چشمہ کرتے ہیں, وہ تحریف کر رہے ہیں, قرآن میں تحریف کر رہے ہیں, حدیث کی تحریف کر رہے ہیں. اس کے لیے دنیا کی یہ آیتیں, یہ آیتیں تو دین کے علم کے لیے آئی ہیں. جو آپ کے اوپر اللہ نے فرض کیا تھا اس کو سیکھنے کے لیے آئی ہیں. یہ فرض نہیں ہے آپ کے اوپر, فرض یہ ہے آپ کے اوپر. میرے محترم بزرگوں, یہ کتابیں خریدیے. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے. گناہوں کا علم ہونا چاہیے. اس کے لیے چھوٹا سا مثال ہے گناہ بے لذت, مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا, وہ خرید لیجیے. نماز کے مسائل کے لیے تعلیم الاسلام خرید لیجیے. اور سب سے بہتر تو یہ ہے اگر کہ وہ کتاب لکھی گئی ہے خواتین کے لیے لیکن مردوں کے لیے بھی پھیلنے والے, بہشتی زیور. بہشتی زیور اصل میں تو یہ لکھی تھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواتین کے لیے, کیونکہ خواتین کے لیے باہر نکلنا, مدرسوں میں جانا, پڑھنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. مردوں کے پاس تو مواقع ہوتے ہیں, تو مدرسے میں بھی جا سکتے ہیں, بیانات میں بھی بیٹھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. تو انہوں نے ان کے لیے کتاب لکھ دی جس میں عقائد, عبادات, طہارت, سارے مسائل, معاملات, نکاح, طلاق, یہ سارے مسئلے اس کو انہوں نے لکھ دی ہیں. تو وہ ہے اصل میں لکھی ہوئی خواتین کے لیے لیکن مردوں کے لیے بھی مفید ہے. اگر خالی بہشتی زیور ہی لے کے آپ مطالعہ کر لیں تو اس میں آپ کو انشاءاللہ بہت سا ضروری علم کسی کتاب کے اندر مل جائے گا. یہ کتابیں خریدیں, ان کا مطالعہ کریں, کچھ وقت نکالیں اپنی مصروفیات میں سے یہ ضروری علم حاصل کرنے کے لیے کہ ہمارے اوپر اللہ نے فریضہ رکھا ہے. اللہ پاک ہمیں اس بات کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات کو دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا اللہ والا کریم ہماری مغفرت فرما, ہمارے معلوم کے ہر رام کے بھی جو فارغ مغفرت ہے. یا کریم جو کچھ کہاں سنا توفیق عطا فرما. ہمارے بیماروں کو شکایت کو دیا عطا فرما. جو پریشان آ رہے ہیں ان پریشانیوں کو دور کرنا. جو تندرست ہم کو کافی عطا فرما. جو بے روزگار ہے ان کو حلال روزگار عطا فرما. جو مقروض ہے عزت کے ساتھ ان کو قرضہ عطا فرما. ہم سب کو اپنی رضا اور جنت عطا فرما. اپنے اللہ کے مطلب سے پناہ عطا فرما. ہم سب کی جائز حاجتوں اور خیراتوں کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.